السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار انسانیت ہے۔ تمام عبادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عبادات کا معیار اس کے سوا کوئی معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے، نہ وہ قبول ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو جس نے جلدی نماز پڑھی تھی اس کو یہ فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور جب تیسری بار اس کو کہا گیا تو اس نے کہا آپ بتائیں پھر کیسے پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ تم پوچھو کیسے پڑھنی ہے، تو پھر میں بتاؤں گا ایسے پڑھنی ہے۔ اور تو دن کے کناروں میں اور رات میں وزلفا من اللیل، اور دن کے رات کے شروع میں اور دن کے کناروں میں نماز کو قائم کرو۔ اور وہ ٹائم ہے کہ جس کو ہمیں کہا گیا کہ نماز خدا نے تمہارے اوپر وقتوں کے ساتھ فرض کی ہے، اور پھر ان وقتوں کے تعین میں کتنے ٹائم کس ٹائم ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر بتا دیا گیا۔ اور ایک دن وہ آئے اور فجر کی نماز اور پھر ظہر کی نماز اور پھر عصر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے اول ٹائم انہوں نے بتا دیے کہ یہ اول ٹائم ہیں، ان میں شروع میں پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے دن تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ یہ ساری 5 نمازوں کے آخر کا ٹائم ہے، نمازوں کو ان کے اول ٹائم میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو اس ٹائم کے اندر پڑھی جائے گی، اس کے بغیر پھر وہ قضا ہو جائے گی، اور قضا کا دہرانا بھی لازمی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرض ان کو بتائے گئے، نبی پاک نے اس کے ساتھ 2 سنتیں بھی اٹیچ کروا دیں، اور ظہر کی نماز میں 4 فرض دیے گئے تھے، اور آپ نے 4 سنتیں اس سے پہلے اور 2 سنتیں اس کے بعد رکھوائیں۔ عصر کی نماز کو 4 فرضوں تک ہی رکھا گیا، اور مغرب کی نماز 3 فرض بتائے گئے تھے، 2 سنتیں مؤکدہ اس کے بعد نبی پاک نے دیں، اور عشاء کی نماز 4 فرض تھے، اس کے ساتھ نبی پاک نے 2 سنتیں اس کے بعد اٹیچ کرائیں، اور ساتھ ہی واجب کے طور پہ وطروں کو لاگو کیا گیا، اور یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ ساتھ ہی قرآن مجید میں ظہر کی نماز کے بدلے میں جمعے والے دن جمعے کی نماز کی تاکید فرمائی، اور کسی وجوہات کی بنا کے سوا چھوڑنا ایمان کا خطرہ قرار دیا۔ کوئی سفر پہ ہو تو وہ نماز پڑھے گا، اور اگر خطرے کی حالت ہو یا موسم بہت زیادہ خراب ہو یا بندہ بیمار ہو تو اس صورت میں اس کو کہا گیا ہے کہ تم جمعے کی بجائے اپنی ظہر کی نماز ہی پڑھ سکتے ہو۔ اور ان فرضوں کو کہا گیا کہ اگر کوئی سفر پہ ہو، کیونکہ روزگار کے سلسلے میں اور مقاصد کے سلسلے میں سفر تو کرنے ہوتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر اتنی مقدار کا سفر ہو، 3 دن کے اونٹ کا سفر ہو، تو اس میں نماز کو قصر کیا جائے گا، اور اس قصر کے لیے فرض کو 4 کی بجائے 2 کر دیے گئے ہیں، اور 2 کو 2 ہی رکھے گئے ہیں، اور عشاء کے وتر بھی رکھے گئے ہیں، شام کے 3 فرض اسی طرح رکھے گئے ہیں، اور جو مؤکدہ سنتیں ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے، یا ان کو اگر نہ پڑھا جائے تو یہ شکران نعمت ہی سمجھا جائے گا، تو یقیناً اس کا ثواب بھی اسی طرح ملے گا۔ اب یہ فرض ہیں، ان فرضوں کے ساتھ پھر ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ کچھ نوافل کے ٹائم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دیے ہیں، اور وہ جن کو ہم کہیں کہ کچھ سنتوں کی صورت میں ہیں، کچھ مکمل طور پہ نوافل کی صورت میں ہیں، اور یہ اپنے حساب میں بہت زیادہ ثواب کے درجے رکھتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ہم بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔